السلام علیکم میمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ جی تو ہمارا ناول چل رہا ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں آپ کی اور میری ہم سب کی فیورٹ نمرہ احمد۔ اور آج اس ناول کی قسط نمبر ہے 23۔ تو بڑھتے ہیں اگلی قسط کی جانب۔ اس دن اس سے صرف اتنی غلطی ہوئی کہ وہ بغیر بتائے زارا سے ملنے چلی آئی تھی۔ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، ویسے بھی باقر صاحب کو وہ اپنی غیر موجودگی میں اپنا نگران مقرر کر چکی تھی، سو اس پہ کام کا بوجھ ذرا کم تھا۔ فراغت ملی تو سوچا زارا سے مل لے۔ 5 جولائی آ کر گزر بھی چکی تھی، اب اس کو اسی ہفتے واپس ترکی جا کر کلیئرنس کروانی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ زارا اندر کمرے میں ہے، فارینہ وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تم بھی اندر چلی جاؤ۔ زارا کی ممی اس سے دروازے پر ہی مل گئی تھیں، وہ کہیں جانے کے لیے نکل رہی تھیں۔ خوش اخلاقی سے بتا کر وہ باہر نکل گئیں۔ وہ سر ہلا کر اندر آ گئی۔ زارا کا کمرہ کوریڈور کے آخری سرے پہ تھا۔ گھر میں خاموشی تھی، کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فارینہ اور مشال کی آوازیں، ان کی کلاس فیلوز اور فرینڈز۔ وہ یقیناً اچھے وقت پہ آئی تھی، ان سے بھی مل لے گی، یہی سوچ کر وہ چند قدم آگے آئی، مگر اس سے پہلے کہ مانوسیت پیدا کرنے کے لیے کوئی آواز دیتی، ادکھلے دروازے سے آتی آوازوں نے اسے روک دیا۔ حیا کو مت بلانا پلیز، بیزاری سے بولتی وہ زہرا تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی، سانس بالکل روکے۔ وہ اب ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ کیا یار، اکٹھے ہو جائیں گے تو مزہ آئے گا نا؟ فارینہ ذرا حیران ہوئی۔ تم اس سے ملی نہیں ہو نا؟ ترکی سے واپسی پہ اسی لیے کہہ رہی ہو، ورنہ وہ اتنی بور ہو گئی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس نے برقع پہننا شروع کر دیا ہے، اینڈ آئی مین ریئل برقع۔ وہ ریئل پہ زور دے کر جیسے بے یقینی کا اظہار کر رہی تھی۔ برقع؟ ڈونٹ ٹیل می زارا۔ ہاں، میں نے اس سے بولا تم ترکی سے آئی ہو یا عمرے سے؟ یہ تو بالکل جھوٹ تھا، زارا نے کبھی اسے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ دم سادھے سنے گئی۔ میں اس کا وہ کالا طالبان والا برقع نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی، پلیز اسے کال مت کرنا، اسے دیکھ کر میرا دم گھٹتا ہے، پتہ نہیں اپنا کیا حال ہوتا ہوگا۔ خیر، حیا کو میں جتنا جانتی ہوں اس لحاظ سے اس نے برقع بھی ڈیزائنر لیا ہوگا، برانڈڈ برقع، شاید فیشن میں کر رہی ہو۔ اب مزید کھڑے ہونا خود کو ذلیل کرنا تھا۔ وہ بنا چاپ پیدا کیے واپس پلٹ گئی۔ باہر گیٹ کیپر کے قریب وہ رکی تھی۔ زارا کو بتا دینا کہ میں آئی تھی مگر جا رہی ہوں، وجہ پوچھیں تو کہنا انہیں معلوم ہے۔ سختی سے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر وہ باہر کار کی طرف بڑھ گئی۔ چلو اور کہیں دور لے جاؤ، میں ذرا دور جانا چاہتی ہوں، پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیور سے کہا، جس نے سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر دی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں، گردن کے پچھلے حصے اور کندھوں پہ عجیب سا دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اب اعصاب بھی تھکان کا شکار ہو رہے ہوں۔ وہ انسان ہی تھی، اس کی قوت برداشت اور اعصاب کی مضبوطی کی بھی ایک حد تھی یار، اس سے زیادہ پریشر وہ نہیں لے سکتی تھی۔ ہر دروازے سے دھتکارے جانا، ہر جگہ سے ٹھکرائے جانا، ہر دوست کا چھوٹ جانا، کیا مشکلات کی کوئی حد تھی؟ صبر صبر صبر، انسان کتنا صبر کرے؟ ایک نقاب ہی تو کرنا شروع کیا تھا اس نے، ایک دم سے اتنے چہروں سے نقاب کیسے اتر گئے تھے؟ ڈرائیور بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی چلاتا گیا۔ بہت دیر بعد جب اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تو اس نے گھر چلنے کا کہا۔ ابا کمرے میں تھے، آج ٹیک لگا کر بیٹھے اینک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اس نے دروازے کی درز سے ان کو دیکھا، ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی، پھر وہ بنا انہیں تنگ کیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زارا کی باتوں نے اتنا ڈسٹرب کر دیا تھا کہ وہ رات کھانا بھی نہ کھا سکی۔ فاطمہ نے پوچھا، ان کا رویہ ذرا بہتر تھا، آخر ماں تھیں، مگر اس نے بھوک نہ لگنے کا بہانہ کر دیا۔ پھر وہ اوپر چھت پہ چلی آئی۔ کین کا جھولا منڈیر پہ ویسے ہی ویران پڑا تھا،
وہ اس پہ آ بیٹھی تو دھیرے سے بہت سی یادیں سامنے دیوار پہ لگے ابا کے گملوں کے اوپر سائے بن کر ناچنے لگی۔ آج چاند کی روشنی کافی تیز تھی، پودوں کے پتے چمک رہے تھے۔ اسے سبانچی میں جھیل کنارے پہ چھائی چاندی کی تہ یاد آئی، اور چاندی کے مجسمے، اور اسی جگہ بیٹھا وہ شخص جو خاموشی سے اس کی کہانی سنے گیا تھا مگر اپنی نہیں سنائی تھی۔ واپس جا کر فون بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی ایسا، پھر بھی وہ اس سے امید وابستہ کر لیتی تھی۔ پاگل تھی وہ۔ بہت دیر وہ جھولے پہ بیٹھی ابا کے گملوں کو دیکھتی رہی۔ وہ پہلے سے زیادہ مرجھا گئے تھے۔ ابا بیمار پڑے تو ملازموں نے بھی ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ منڈیر کے سامنے والی دیوار کے ساتھ رکھے تھے۔ ان کے اور منڈیر کے درمیان تقریباً 4 گز چوڑا صحن تھا۔ وہ چھت کا پچھلا حصہ تھا۔ ٹیرس دوسری طرف تھا۔ وہ اب ٹیرس پہ نہیں بیٹھی تھی کہ وہاں بے پردگی ہوتی تھی۔ سامنے گھروں میں نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، پھر پردہ؟ اس نے بددلی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اپنے پردے سے تنگ نہیں پڑ رہی، مگر پھر وہ بیزاری کیوں محسوس کر رہی ہے؟ اپنی سوچوں سے اکتا کر وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور اندر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر پھر رک گئی۔ گملوں اور منڈیر کے درمیان کچھ تھا، کچھ چمکا تھا۔ کون؟ وہ ذرا سا چونکی اور چکنا ہو کر پیچھے ہوئی۔ کوئی ہے؟ وہاں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی، اندھیرا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر شاید اس کا وہم ہو۔ اس نے سر جھٹک کر پھر سے قدم اندر کی جانب بڑھانے چاہے، مگر لمحے بھر کو پھر سے کچھ چمکا۔ کون ہے؟ وہ بالکل ساکن کھڑی، پلکیں سکیڑے اس جگہ کو دیکھے گئی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ بالکل بے خوف زدہ نہیں تھی۔ اس نے خود کو بتانے کی کوشش کی، مگر فطری خوف نے اس کو چھو لیا تھا۔ پھر بھی وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ گملوں کی قطار کے ساتھ چلتی وہ آخری گملے تک پہنچی، جس میں لگا منی پلانٹ ڈنڈی کی مدد سے تقریباً 6 فٹ اونچا کھڑا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مگر کچھ تھا۔ کسی احساس کے تحت وہ ذرا سی آگے ہوئی اور پھر ایک دم رک گئی۔ او خدایا! وہ جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، اور پھر بھی یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ اونچے منی پلانٹ سے لے کر چھت کی منڈیر تک ایک اندیکھی دیوار سی بنی تھی، مکڑی کے جالے کی دیوار، جیسے کسی بیڈمنٹن کورٹ میں جالی دار نیٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ 6 فٹ اونچا اور بے حد لمبا سا جالا بے حد خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اس کے تانے بانے بہت نفاست سے بنے تھے، گو کہ وہ بہت پتلا تھا۔ پھر بھی چاند کی روشنی کسی خاص زاویے سے پڑتی تو دھنک کے 7 رنگ چمکتے۔ وہ اسے تخیر سے دیکھتی الٹے قدموں پیچھے آئی۔ اگلے ہی پل وہ اندھیرا اندر سیڑھیوں کے دھانے پہ غصے سے نور بانو کو پکار رہی تھی۔ جی آئی۔ نور بانو جو کچن میں کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جاؤ، کوئی جھاڑو لے کر آؤ، اتنے جالے لگے ہیں چھت پہ، تم صفائی کیوں نہیں کرتی ٹھیک سے؟ پتہ نہیں اسے کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر نور بانو بھاگتی ہوئی لمبی والی جھاڑو لیے اوپر آئی۔ اتنا بڑا جالا یہاں بنا ہی کیسے؟ جب نور بانو اس کے ساتھ باہر چھت پہ آئی تو وہ حیرت سے، اچنبھے سے جیسے خود سے بولی تھی، حیا باجی دیکھیں نا، یہاں کی صفائی کی ذمہ داری نسرین جزوقتی ملازمہ یعنی نسرین کی ہے۔ وہ روز چھت صاف نہیں کرتی۔ مجھے تو لگتا ہے کافی دن سے ادھر سے گزری بھی نہیں ہے۔ گزری ہوتی تو جالا نہ بنتا۔ یہ مکڑیاں جالے ادھر ہی بناتی ہیں جہاں کچھ عرصہ گزارا نہ ہو، چاہے بندہ یا چاہے جھاڑو۔ جتنے اتار لو جالے، پھر کچھ روز دن بعد جو ہے بن جاتے ہیں۔ یہ صدا کی کام چور ہے نسرین، ذرا سا کام نہیں ہوتا۔ یہ جالا دیکھنے میں کتنا بڑا تھا جی، مگر جھاڑو ایک دفعہ مارا اور اتر گیا، اتنی سی بات تھی۔ نور بانو جھاڑو ہوا میں اوپر نیچے مارتی جلدی وضاحتیں دے رہی تھی۔ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ درست کہہ رہی تھی، وہاں سے کافی دنوں سے کوئی نہیں گزرا تھا۔ وہ بھی ادھر آتی تو جھولے پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد اندر چلی جاتی۔ اسی لیے تو جالا بنا تھا، اسی لیے تو جالے بنتے تھے۔
اس کے دل میں بھی بن گئے تھے۔ اب اسے انہیں صاف کرنا تھا، مگر کیسے؟ لمحے بھر بعد ہی اس کے دل نے اسے جواب دے دیا تھا۔ اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلہاتا سبزہ، کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے اس سے ان کا نمبر مل گیا تھا، اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پر ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ معمر مگر پروقار سے استاد تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ بایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ شیور، آپ بتائیے، اور چائے لیں گی یا؟ نہیں سر، پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامع چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کوہنیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے وہ پلاٹینیم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے، اور اس سے اپنی تمام کنسولیشن یعنی ہدایات اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے۔ اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر، یہ جو ثواب صبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرے لیے دین کبھی بھی لائف اسٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا، پھر بھی ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ میری کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا، اور میں اتنی وفادار تو تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہر لفظ سے تکلیف عیاں تھی۔ دل میں چبھے کانٹے اتنی اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی، ٹرکی۔ وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کپی میں متبرکات دیکھ کر سر ڈھانپ لیا، بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے۔ میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اللہ نے 2 قسم کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی اور موت کے بعد کا جہنم۔ درد سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیے، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے تو دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے، اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں۔ مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ حجاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلیوں کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جہاں کسی
عہد میں بندھے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے، اور پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا، جبکہ میں اس دوسرے لائف اسٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس پہ مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر اسکارف کرواتے آئے ہیں وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اترتی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے ایک غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے، اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کار ساز بناتا ہے اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو کار ساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ اسٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ دیکھیں بیٹا، آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا، انہوں نے حجاب کے لیے اسٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہیں، اور حجاب کے لیے ہر اسٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و طعنے کے نشتروں سے آزمایا گیا، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا ہی نہ تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے ہیں کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ اسٹینڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے جو اس تک عمل کرے، مثلاً صرف اسکارف لے، اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کے مخالف میں دین کے دشمن ہو گئے ہیں تو وہ غلط تھی، وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے۔ مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا سر؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے احزاب کی پہیلی کی بات کی تھی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے، اس نے فوراً تصحیح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے احزاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی، آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی جو اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔
اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سے مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے حیا، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، کنگ دیکوس۔ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکنا تھا، سو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی ماں سے 1 گھنٹہ بحث کی مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی حیا؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اس نے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 برس کی عمر سے اسکارف لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا، جو بات 10 سال ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی۔ اب دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں گے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا۔ مگر انسان کتنا صبر کرے سر، کب تک صبر کرے؟ وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب زخم پہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی جلن اور تکلیف ہوتی ہے میرے بچے۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود ہی نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتی ہوں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ اس آیت حجاب میں اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں اسے۔ اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے، اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنتا گیا تھا۔ مگر کب سر، کب میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے، شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے۔ اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔ چند ثانیے کو وہ عربی میں بات کرتے رہے، پھر ریسیور رکھ کر اٹھے۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا، جو گلابی ریپر والی کینڈیز سے بھرا ہوا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں ایک کانفرنس تھی اس سلسلے میں۔ یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے؟ سو یہ بھی اچھی لگے گی، میں بھی آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتب اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی، باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر
مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالیں۔ گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا۔ جو بھی تھا اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی ابھی سر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنے قریب آ جاتے ہیں نا۔ صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایت دے رہی تھی۔ عابدہ بھابی اور سحرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہی ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں نہ کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ عابدہ چچی اور سحرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے؟ پرسوں ہی تو آئی تھیں وہ، اور پھپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھی۔ آج پھر آ رہی تھیں، کیوں بھلا؟ اماں، کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں ابا سے ملنے؟ تمہارے ابا سے ملنے نہیں، تمہاری پھپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سحرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہیں۔ سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے۔ اچھا، وہ چمبے سے عبایا پہننے لگی۔ پہلے تو سحرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہان سکندر بنتی جا رہی تھی، ہر ایک پہ شک کرنا؟ اف! وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل آئی۔ خیر جو بھی ہے، اسے آتا دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حیا، ارم کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم؟ اسے حیرت ہوئی۔ ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم باہر جاؤ۔ وہ جیسے اس جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم دیکھو، اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود بتا دیتی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں نے اس روز زیادتی کر دی تھی تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ واقعی نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل نرم پڑنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے نا حیا۔ اسی وقت سے عابدہ چچی پھپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف کر سکیں اور وہ جہان کے لیے سحرش کی بات چلا سکیں۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اسی لیے تو روز ہی پھپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کی ارم کو حیرت ہوئی۔ حیا نے بمشکل شانے اچکائے۔ جو بھی ہے، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ البتہ اس کا دل اتل پتل ہو رہا تھا۔ مگر خیر، ارم نے گہری سانس لی۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے ایک کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس قصے کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔
تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جسے بھی فون کرنا وہ اسے اپنی لینڈ لائن یا کسی بھی طرح ماں، بھابھی، کسی کا بھی فون لے سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی تھی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو، الہی بخش۔ اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے ان کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی جی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو۔ حیا نے موبائل ارم کی جانب بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ہی ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتے ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈز چیک کیے۔ اس نے ڈائل کالز میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش۔ اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو پاس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی۔ اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے۔ ان کی سیکرٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ ریجا، ان کی اب نارمل بیٹی، اندر بیٹھی تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکرٹری نے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا اثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے عبایا کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری ان چند ایک بار فکرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا کرتی تھی؟ وہ تو اہل مکہ تھی، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنو قریظہ ہوتے ہیں، مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اس لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اس نے سر جھٹکا تو خیال آیا، ریجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی، چہرہ اخبار پہ اتنا جھکائے کہ گھنگریالے بال صفوں کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی بہت اچھے لگتے تھے اب، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ ریجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ ریجا کی کوئی مدد کر سکے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ ریجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھیں۔ اسے بچی پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا وہ کیوں ترس کھا رہی ہے جب وہ اب نارمل لڑکی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا مڑا توڑا ہوا اخبار ریجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ ریجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پر کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔
رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیے کو اسے بے اختیار بہار گل یاد آئی۔ اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے، جیسے سائلنٹ کے حروف ادل بدل کر دو تو لسن بن جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں ایناگرامز میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا لفظ دیکھو، وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی۔ یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ۔ یہ کسی مووی کا نام ہے، تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے، ٹھیک؟ رجا نے کچھ نہیں کہا، وہ بنا تاثر کے خالی خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھتی رہی۔ حیا نے چند ثانیے اس لفظ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے، ہیری پوٹر۔ دیکھو اس سے ہیری پوٹر بنتا ہے، اب یہاں لکھو ہیری پوٹر۔ اس نے اخبار رجا کو تھمایا۔ رجا نے دھیرے سے اسبات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پہ اتارنے لگی۔ اب یہ اگلا جملہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن۔ اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان 3 لفظوں کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی جسے تو وہ بالکل بھول چکی تھی؟ اوہ ہاں، کلائنٹ ایسٹ ووڈ۔ وہ ایک دم چونکی۔ بہت ہی دلچسپ پزل تھا۔ ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے۔ چلو اب باقی تم خود سولو کرو، بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کہا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی، ٹھیک؟ بات ختم کرنے سے قبل ہی اس کا ذہن اپنے اس آخری پزل کی طرف بھٹک گیا۔ سویپ کرنے سے کبھی کوئی اور لفظ بنتا ہے؟ کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہوں کو سویپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاس ورڈ تو 8 حروف ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ اس سے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ 2 الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہو۔ ایناگرام کے ذریعے کوڈز لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا، یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہا تھا۔ فلسفے میں، آرٹ، فنکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامز کا ایک کردار ہوتا تھا۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا بھلا؟ فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھا، مگر اسے اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں لگانا چاہیے اور وہ ابھی اس کے پاس نہ تھا۔ ذیشان انکل سے وہ بعد میں مل لے گی، ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے۔ باہر سیکرٹری کو بتا کر رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی۔ گاڑی میں ہی اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائڈ اسٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں۔ 5483 مجموعات۔ نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر، وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے۔ پہلا مجموعہ تھا پاسورڈ۔ اس نے خفگی سے سر ہلایا۔ سواپڈ۔ وہ ان عجیب و غریب مجموعات پر سے نظر گزارتی تیزی سے موبائل اسکرین کو انگلی سے اوپر نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی۔ اسٹوری سویپڈ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ 2 الفاظ تھے، ٹائپ پاسورڈ۔ اس نے اچنبھے سے دہرایا، پاسورڈ یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو، کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا۔ پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں۔ ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کر دے۔
لفظ پاسورڈ، جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے۔ لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہی ہے، دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ۔ اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا۔ تیز کار چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی۔ اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں آفس جا رہی ہوں، مگر پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ٹھیک؟ ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مکفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ایسی ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 8 چوکٹھے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولیں۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاسورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWR اور D اور انٹر پہ انگلی رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہرا سگنل چمکا۔ ایکسیس گرانٹیڈ۔ ایکسیس گرانٹیڈ، پاسورڈ درست تھا۔ یا اللہ! وہ خوش ہوئی یا حیران، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر؟ اس نے اچنبھے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا اور بھائی کی مہندی کی، مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرہ لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ جو کام نپٹا کر اس سے بہار گل سے نپٹنا تھا، وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کے مخصوص بل۔ عبد الرحمن، آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئیں۔ سفیر کدھر ہے حلیمہ؟ بے تاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کر لو اسے۔ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھانپ گئی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، جاؤ مل لو، بہت اداس ہے، انہوں نے ملال سے بتایا۔ شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہار گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراک میں ملبوس وہ جو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عبد الرحمن! وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی۔ بہارے کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا، وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہیں رک گئی بہارے، چہرے کی جوت بجھ سی گئی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو؟ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبد الرحمن؟
نہیں نہیں، میں تو تم سے بہت خوش ہوں، اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنی برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہارے خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے، اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس لیے نہیں گئی۔ چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اس نے سمجھایا۔ اچھا، مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بے وقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو، بہارے نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5.5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی۔ اچھا، اور پھر؟ اور تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بہارے گل، اس نے بیزاری سے جھٹکا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پلکیں سکیڑے اب وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا، بہارے کو محسوس ہوا وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے، اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹ عبد الرحمن، اتنے تو ادھلار میں بگلے نہیں ہیں جتنے جھوٹ تم نے مجھ سے بولے ہیں۔ وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ مثلاً کیا پتہ چل گیا ہے تمہیں میرے بارے میں؟ بہارے کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں، یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہان سکندر ہے، اور تم ہی حیا کے کزن ہو۔ جہان ایک دم ہنس پڑا۔ بہارے کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی تھی۔ اوہ اچھا، صبر نہیں ہوا عائشہ سے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا؟ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن۔ بہارے نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے، نہ غصہ تھا نہ محظوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہارے گل؟ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں عبد الرحمن۔ اچھا، تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا، اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ اوکے، میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بنوا دوں گا، اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو، جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں، عائشہ، آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟
وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا، اسے معلوم ہے میں کدھر جا رہا ہوں، اسے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ بہار گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا، یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے سفید پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یک ٹک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر تھا، نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے پردے، کیمرہ کسی اونچی جگہ رکھا گیا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی نظر آ رہی تھی۔ کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا، اس شخص نے اسے چونکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی پہ آ کر بیٹھا تھا۔ میں امید کرتا ہوں مادام، آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوں گی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا، کس سے؟ یقیناً حیا سے۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا نام جہان سکندر احمد ہے، بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ میجر جہان سکندر احمد۔ احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سر نیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا، ایسا نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال کر منہ میں رکھتا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، دم سادھے۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈولی تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ، وہ اسے نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ کیا چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو؟ عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ وہ گویا سانس لینے کے لیے رکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ ہی کبھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے خود ڈھونڈو، مجھے ڈسکور کرو۔ بہت بار میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نہیں سمجھ سکیں، سو میں نے چاہا میں تمہیں خود بتا دوں۔ وہ اب ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، جیسے یاد کر کے سوچ سوچ کر بول رہا ہو۔ اس کی نگاہیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ وہ بالکل سانس روک کے دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز تھا۔ میں نے تمہیں سب کچھ ڈائریکٹلی اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ میں کبھی اتنی آسانی سے اتنے صاف لفظوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا کرتا۔ میرے پیشے کا یہی تقاضا ہے اور میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ انفارمیشن کو انکوڈ اور ڈی کوڈ کرنے میں صرف کیا ہے۔ اس لیے میں نے ایک پزل ترتیب دیا، ایک ٹریسر ہنٹ، اور تم اسے حل کر لوگی یہ میں جانتا تھا۔ کب کرو گی؟ تب میں کہاں ہوں گا، زندہ بھی ہوں گا یا نہیں، باہر ہوں گا یا پھر سے جیل میں نہیں جانتا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ تم اسے حل کر لوگی۔ جولائی کی گرمی میں ہی اس کے ہاتھ پیر برف بن رہے تھے، وہ پلکیں بالکل بھی نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ بس اسکرین کو دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے اس نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو۔ وہ واقعی پہلی دفعہ اس شخص سے مل رہی تھی۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ نہیں جان پاتا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ ایک ہی روایت میں اگر راوی اور مروی کی جگہ بدل دو تو سارا قصہ ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ پچھلے چند ماہ میں تمہاری زندگی کی کہانی کا حصہ رہا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف کی کہانی سنو۔ بات کے اختتام پہ وہ مسکرایا تھا۔
اسے کہتے ہیں اپنی کہانیوں کو سویپ کرنا، رائٹ؟ یو ایڈیٹ، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ ماہ دسمبر کے اسلام آباد کی خوبصورت ٹھنڈی سی سپہر تھی۔ بادل ہر سو چھائے ہوئے تھے، سبز درخت، سیاہ بادل، سرمئی سڑک، ایک پرسکون ٹھنڈا سا امتزاج۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ جس ہوٹل میں اسے جانا تھا وہ وہاں سے چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ وہ عادتاً ٹیکسی سے مطلوبہ مقام سے ذرا دور اترا تھا، اب اسے پیدل چل کر ہوٹل تک جانا تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا مگر سر کے پچھلے حصے میں اٹھتا درد شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ مائگرین نہیں تھا مگر شدت ویسی ہی تھی۔ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا لیکن تکلیف کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اب اس کی ذہنی اذیت کا بڑا سبب ممی کی باتیں بنی ہوئی تھیں جو صبح اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ جب ممی غصے سے اسے جہان سکندر کہہ کر مخاطب کرتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اگر وہ بات نہیں مانے گا تو وہ ہرٹ ہوں گی۔ ایسے مواقع کم آتے تھے مگر جب آتے تھے تو اسے دکھی کر جاتے تھے۔ تب اس کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی نہیں تھا۔ آج تو ممی نے کال کے اختتام پہ تانا بھی دے دیا تھا، جہان سکندر تم مجھ سے زیادہ اپنے باس کی مانتے ہو، مجھے اب یہی لگا ہے۔ ہوٹل کا بیرونی گیٹ سامنے تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اسے کسی نے نہیں روکا، البتہ آج معمول سے زیادہ سیکیورٹی نظر آ رہی تھی۔ انٹرنس کینوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یقیناً ہوٹل میں کوئی خاص تقریب ہونی تھی جس کی وجہ سے سیکیورٹی عام دنوں سے کافی زیادہ تعینات کی گئی تھی۔ ابھی وہ انٹرنس سے ذرا دور تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ رکا اور سیاہ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ اس کا سلور اسمارٹ فون جو کچھ عرصہ قبل اسے دیا گیا تھا، جس میں لگے بے حد بیش قیمت سرویلنس یعنی نگرانی کرنے والے آلات اس کی قیمت کو اسی ماڈل کے کسی بھی فون سے کئی گنا زیادہ بنا چکے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ موجودہ کام ختم ہوتے ہی اسے یہ سب واپس کرنا ہوگا۔ سیکرٹ فنڈ کی ایک ایک پائی کا حساب اور جسٹیفیکیشن انہیں ہی دینی پڑتی تھی۔ مسز پارٹنر، اسکرین پہ یہ نام جل بجھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کبھی بھی نمبرز لوگوں کے ناموں سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ حماد پارٹنر کے نام سے اس کی منگیتر ثانیہ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی، مسز پارٹنر کے نام سے اس کے فون میں موجود تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ پہلے دوسرے کو بولنے کا موقع دینا بھی اس کی عادت بن چکی تھی۔ بہت سی عادات جو ان 12 سالوں نے اسے دی تھیں۔ تم کہاں ہو؟ میں لابی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ بس آ رہا ہوں ثانیہ۔ اس نے موبائل بند کر کے جیکٹ کی جیب میں رکھا اور داخلی دروازے تک آیا۔ گارڈ نے کافی رکھائی سے اس سے شناخت طلب کی۔ آج واقعی حد سے زیادہ سختی تھی، ایسے موقع پہ جو کم ہی آتے تھے۔ وہ اپنی اصل شناخت ہی دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اندرونی جیب سے والیٹ نکالا، اسے کھولا اور اندر والیٹ کے خانے میں پلاسٹک کور میں مقید کارڈ کچھ اس طرح سے سامنے کیا کہ اس کا انگوٹھا اس کے نام کو چھپا گیا، مگر تصویر ایجنسی کا سا حرفی مخفف اور وہ مشہور زمانہ پھول بوٹوں سے مزید 4 چوکھٹوں کا نشان واضح تھا۔ گارڈ کی تنی ابرو سیدھی ہوئی، ایڑیاں خود بخود مل گئیں اور سر کہتے ہوئے اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر راستہ دیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ والیٹ واپس رکھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کبھی کبھی جب وہ پاکستان میں ہوتا تو یہ عیش اسے بہت اچھے لگتے تھے۔ لوبی میں داخل ہوتے ہی اس نے بنا گردن گھمائے بس نگاہوں سے چھت، فانوس اور دیواروں کے کونوں میں لگے سیکیورٹی کیمروں کا جائزہ لیا۔ کتنے کیمرے تھے، ان کا رخ کیا تھا، ڈیوٹی پہ کتنے گارڈز موجود تھے، اگر آگ لگ جائے یا ایمرجنسی ہو تو فائر ایگزٹ کس طرف تھی، اس جیسی بہت سی باریکیوں کو جانچ کر وہ لوبی میں ایک طرف لگے صوفے کی جانب بڑھ گیا جدھر ایک صوفے پہ ثانیہ بیٹھی تھی۔
اس نے سیاہ سفید دھاریوں والی شلوار قمیض پہ بلیک سویٹر پہن رکھا تھا، گلے میں دوپٹہ، گہرے بھورے بالوں کی اونچی پونی اور اپنے مخصوص انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ثانیہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر شناسا سی مسکرائی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی، ان سے جونیئر تھی، مگر حماد کی فیملی سے گہرے تعلقات کے باعث وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ بھی جواباً ہلکے سے مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ وہ 2 صوفے آمنے سامنے لگے تھے، درمیان میں چھوٹی میز تھی جس پہ ثانیہ کا سیاہ پاؤچ رکھا تھا، ایک قدرے بڑا پرس بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ قریب آیا تو ثانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو اور کب سے ادھر ہو؟ وعلیکم السلام، فائن تھینکس، زیادہ دن نہیں ہوئے، کام سے آیا تھا۔ مقابل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے بتایا۔ وہ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں تھا تعداد اس نے نہیں بتائی۔ دوسرے آپ کے بارے میں جتنا کم جانے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، یہ جیحان سکندر کا خیال تھا۔ وہ تو مجھے اندازہ تھا کہ تمہارا کام، اس نے بیٹھتے ہوئے ابرو سے سیاہ پاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ جیحان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جتنا کر سکی کر دیا، تمہاری معلومات ٹھیک تھیں، وہ سفارت خانے کی کار استعمال نہیں کرتی۔ اب اس کے سامنے بیٹھی وہ اسے دھیمی آواز میں امریکی سفارت خانے کی سیکرٹری کے متعلق بتا رہی تھی، جو ویزا سیکشن کی ہیڈ تھی اور بھارتی استعماری امریکی شہری تھی۔ اس سے سفارت خانے کی سیکنڈ سیکرٹری کے متعلق چند معلومات درکار تھیں، وہ بھی بہت جلد، اس لیے اس نے صبح ثانیہ کا فون کیا تھا۔ ثانیہ تمام ضروری چیزیں لے آئی تھی اور اب زبانی بریفنگ دے رہی تھی۔ یو نو وٹ، وہ امریکی سفارت خانے کی ان گاڑیوں میں سے کوئی استعمال نہیں کرتی جو ہر وقت اسلام آباد میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ویسے ان گاڑیوں کی تعداد تقریباً 150 ہے۔ 140، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تصحیح کی۔ ثانیہ سر ہلا کر رہ گئی، وہ ہمیشہ اس سے زیادہ باخبر رہتا تھا۔ بہرحال وہ ان میں سے کسی گاڑی پہ سفر نہیں کرتی، کیونکہ اس کو ایک جگہ یہ کہتے سنا گیا ہے کہ اگر ان 140 گاڑیوں میں سے کسی ایک کا دروازہ بھی کھلے تو ایمبیسی کو خبر ہو جاتی ہے، اس لیے اسے ایمبیسی کی گاڑیوں سے چڑ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی اتنی سیکیورٹی ڈی سی میں نہیں ہوتی جتنی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود امریکی سفارتکار خود کہہ کر اپنی پوسٹنگ اسلام آباد میں کرواتے ہیں، کراچی سے بھاگتے ہیں، مگر اسلام آباد تو ان کے لیے جنت ہے۔ چند منٹ وہ دونوں سفارت خانے کی باتیں کرتے رہے، نام لیے بغیر بے ضرر سی باتیں۔ پھر لمحے بھر کو جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تو ثانیہ نے موضوع بدلا۔ کوئی اور کام بھی ہے اسلام آباد میں؟ اس نے سرسری سا پوچھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، 2 دن بعد میرے کزن کی مہندی ہے اور ممی چاہتی ہیں کہ میں وہ اٹینڈ کروں۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ پتلیاں سکیڑے بغور اسے دیکھ رہی تھی، وہی تیکھا انداز جو ان کے ہم پیشہ افراد میں کثرت سے پایا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ثانیہ، بس میں ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ ملو گے نہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تمہارے ماموں کے گھر، اس طرح اس بیچاری لڑکی کی زندگی تو مت لٹکاؤ یا نبھاؤ یا چھوڑ دو۔ بات کے اختتام پہ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ جیحان نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ثانیہ کے لیے تبصرہ کرنا کتنا آسان تھا نا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، ممی بہت ہرٹ ہوں گی۔ ایک ہی تو صورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ایک ہو جائیں، یہ راستہ میں کیسے بند کر دوں؟ تو پھر نبھاؤ، کتنے عرصے سے تم اس بات کو لٹکا رہے ہو؟ جا کر مل لو نا اپنے ماموں سے۔ میں ان کے گھر جاؤں، ان سے ملوں، ان کے ساتھ تعلقات پھر سے استوار کروں، میرا دل نہیں چاہتا یہ سب کرنے کو، اس نے بے بسی سے سر جھٹک کر کہا تھا۔ اپنے ملک میں اپنے دوستوں کے ساتھ بس یہی وہ مقام تھا جہاں وہ اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ دیکھو جیحان، انسان اپنا کیا بہت جلد بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تم جاؤ اور ان کو ایک مثبت اشارہ دو، اس سے وہ یہ جان لیں گے کہ تم اور تمہاری ممی ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہو،
وہ تمہیں بہت اچھا ویلکم دیں گے۔ وہ کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی، گویا سمجھا رہی تھی، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، میں کیوں ان کو دھوکہ دوں، کیوں ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کروں؟ دیکھو، میں جھوٹ بول کر شادی نہیں کروں گا، اور سچ جاننے کے بعد وہ اپنی بیٹی سے میری شادی نہیں کریں گے۔ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ ممی ہرٹ ہوں گی۔ وہ شدید قسم کے مخمصے میں تھا، شاید وہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ چیزیں ویسی ہی ہوں جیسے تم سوچ رہے ہو۔ تم انہیں بتانا کہ تم کیا جاب کرتے ہو، اس کی کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، اور یہ کہ تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے، مجھے یقین ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہان نے نفی میں سر ہلایا۔ لوبی میں پس منظر میں دھیما سا میوزک بج رہا تھا، جیسے ایک دم سے بہت تلخ لگ رہا تھا۔ تم میرے ماموں کو نہیں جانتی، وہ ذرا سی بات پہ ایشو بنانے والے لوگ ہیں۔ وہ اس بات کو ایشو بنائیں گے کہ ہم نے پہلے انہیں بے خبر کیوں رکھا، اتنے سال میں کبھی ان سے ملنے نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اپنے تمام رویے، سب تلخ باتیں سب بھلا کر پھر سے ممی پہ چڑھ جائیں گے، اور نتیجتاً ممی ہرٹ ہوں گی۔ میں ان کو مزید دکھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ثانیہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، جہان، اگر ہر چیز بالکل ویسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، اور واقعی تمہاری ممی کو پھر سے ہرٹ کریں، تب بھی وہ اتنی مضبوط تو ہیں کہ بہادری سے مقابلہ کر سکیں، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم صرف اور صرف اپنے رویے کی صفائیاں دے رہے ہو، جبکہ تم بھی جانتے ہو کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ تم بتاؤ، کیا ہے اصل وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں جانتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جب انہیں بتاؤ گے تم صرف ایک آرمی آفیسر نہیں بلکہ ایک جاسوس بھی ہو، اور وہ اس پہ رد عمل ظاہر کریں، تب بھی تم آدھے گھنٹے میں انہیں مطمئن اور قائل کر لو گے۔ نہیں ثانیہ، میں انہیں قائل نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے بوجھتے کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے جاسوس سے نہیں کریں گے جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہ ہو، جو ان کی بیٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ دور کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے نام کے ساتھ زندگی گزارے، جو وہاں مر بھی جائے تو مہینوں ان کی بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اذیت سے کہتے ہوئے وہ کرسی سے پیچھے کو ہوا۔ آنکھوں کے سامنے ایک روح کو زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا تھا۔ انطاکیہ کے قدیم شہر میں اس بڑے سے دالان کے فوارے کے ساتھ کھڑا گھوڑا، اور اس کی کمر پہ اوندھے منہ لادا گیا وہ وجود۔ اس نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل وجہ نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ قدر خفگی سے کہتی وہ باہم ملی مٹھیاں میز پہ رکھتی آگے ہوئی۔ تم اپنے ماموں سے ڈرتے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیزاری سے ہاتھ جھلا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایسی ہی بات ہے، تم اپنے احساس کمتری سے ابھی تک چھٹکارا نہیں پا سکے کہ وہ تمہیں تمہارے ابا کا طعنہ دیں گے اور تم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ کم آن جہان، اب اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ جہان نے جواب نہیں دیا، وہ گردن ذرا سی موڑے دائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی تم پہ، اتنا قابل آفیسر، اتنا شاندار ٹریک ریکارڈ، ایجنسی کے بہترین ایجنٹس میں سے ایک، پھر بھی اپنے اندر کے احساس کمتری سے تم نہیں لڑ سکتے جہان۔ تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان۔ جہان اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ اس دوسری طرف متوجہ تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ لوبی کے دوسرے کونے میں دو لڑکیاں صوفے پہ بیٹھ رہی تھیں، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی جس نے سیاہ لمبے بال آگے کندھے پہ دائیں طرف کو ڈالے ہوئے تھے کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی پکڑی اور منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی۔ جہان، ثانیہ نے اسے پکارا۔ وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہ ہجل ہوا، نہ شرمندہ بلکہ دوبارہ ان دو لڑکیوں کو دیکھا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔
اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھی ہے۔ تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران رہا ہوں۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ آر یو شور جیحان کہ یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچرز رکھی ہیں۔ ثانیہ نے اب کے ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی کو جیسے مرچیں لگی تھیں۔ کینڈی غالباً مرچ والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفگی سے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت، اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کروں؟ ثانیہ کی بات پہ اس نے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اٹھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی شریعہ اینڈ لا، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرا دی۔ اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اب لابی پار کر رہی تھیں۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی، بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان 2 لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے تک پہنچ چکی تھیں۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھیں۔ اتنی دور سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی بنے کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کی انٹرنس میں پہ اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے، اور ان سے بات کر کے وہ فوراً واپس جیحان کی طرف آنے کی بجائے اندر کیفے میں چلی جائے گی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی اچنبھے سے نفی میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ اس سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگ جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا، وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہے۔ ثانیہ ان کے بھیجنے کے بعد کیفے میں چلی گئی تھی، اور اب جب وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھیں وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہیں، سو اس نے بتا دیا۔ اچھی ہے ویسے، اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گی آج اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے اس لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا، پھر کچھ خرید کے لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔ چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ جیحان بھی خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ جیحان، تم اپسیٹ لگ رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ، کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے۔ برن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو گیا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔
وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہیں پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جیہان، اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی تھی، آنکھوں کے سامنے وہ زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی، ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔ اب وہ کون سا جرم ہے جو کہ جیہان سکندر کے اندر گلٹ پیدا کر رہا ہے، یقیناً یہ جاننے کے لیے ہمیں اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ باکس میں پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ آپ کو آج کا یہ انکشاف کیسا لگا ہے، ناول کیسا لگ رہا ہے، اور یہ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا جھٹکا لگا جب آپ کو پتہ چلا کہ عبدالرحمن پاشا اور ڈولی جیہان سکندر ہی تھا۔ تو ملیں گے ہم لوگ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ کسی نئے سسپنس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔